اب یہ قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرما دی. ہم بارہا یہ بات کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اگر ڈائریکٹ کوئی بات کہہ دیتے ہم لوگ مان لیتے ہیں, ہمیں ماننے میں کوئی حرج نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھانے کے بعد 7 قسمیں کھانے کے بعد یہ بات فرمائی اور زیادہ موقع ہو گئی. اب جب قسم کھانے کے بعد ہم کوئی بات ثابت کر دیتے ہیں, سامنے والا تب بھی نہ مانے, تو ہم کیا کرتے ہیں, دلیل دیتے ہیں کہ فلاں شخص کے ساتھ دیکھو ایسا ہوا تھا, اس کے ساتھ دیکھو ایسا معاملہ ہوا تھا. تو ہم دلیلیں دیکھتے ہیں, دیکھو اس کے ساتھ ایسا ہوا, اس کے ساتھ ایسا ہوا, تاکہ سامنے والا بات مان جائے. اللہ تعالیٰ بھی دلیل دے رہے ہیں. کیا واقعہ بیان کر رہے ہیں, کذبت ثمود بطغواہا, قوم سمود بھی ایک آئی تھی, ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا تھا. تو حال یہ ہوا کہ اپنی سرکشی کی وجہ سے, شرارت کی وجہ سے ان لوگوں نے جھٹلا دیا, ان لوگوں نے تکذیب کی, ان لوگوں نے بات نہیں مانی, حضرت صالح علیہ السلام کو نہیں مانا, اور انہوں نے جو دعوت دی تھی اللہ کو مانو اور اللہ کے رسول ہم پر ایمان لاؤ اور اپنے آپ کو پاک کرو, اس چیز کو انہوں نے نہیں مانا. کیا ہوا, اذ انبعث اشقاها, اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو کوئی کرامت دکھائیے, جادو دکھائیے. آج ہم سب جادو کے قائل ہیں نا, کوئی ایسی چیز دکھائیے جو ہماری عقل کو حیران کر دے. انہوں نے بھی کہا اگر آپ واقعی نبی ہیں کوئی نئی چیز دکھائیے. یہ پہاڑ ہے, پہاڑ سے اونٹنی نکال کر کے دکھائیے. پہاڑ سے اونٹنی کہاں نکلتی ہے بھائی؟ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی, اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا, پہاڑ سے اونٹنی نکلی, اور صرف اونٹنی نہیں نکلی, گابھن اونٹنی نکل آئی, یعنی جس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ اونٹنی نکل آئی. خیر, پھر اس کے بعد واقعہ سورہ اعراف وغیرہ میں دوسری جگہوں پر تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے. جب وہ اللہ کی نشانی ہو گئی, کیونکہ اس اونٹنی کی نہ کوئی والدہ ہیں نہ کوئی باپ ہے, وہ تو پہاڑ سے نکلی ہے نا, اللہ کے ڈائریکٹ خزانے سے گویا کہ آئی. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ذبح کیا تھا, اس جو دمبا آیا تھا وہ بھی ڈائریکٹ اللہ کے خزانے سے آیا تھا, اس کا بھی کوئی باپ نہیں, اس کا بھی کوئی ماں نہیں, اللہ کے خزانے سے ڈائریکٹ. تو اللہ کا شعار ہے, اللہ کی نشانی تھی. اب اس کو چھیڑنا, اس کو تکلیف دینا, یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے برابر تھا. تو اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے منع کیا کچھ کرنا نہیں, اس کو, یہ اللہ کی نشانی ہے, اس کو پریشان نہ کرنا. ہم کو تو پریشان کرتے ہو وہ الگ چیز ہے, اس کو پریشان نہ کرنا. ایک بات سمجھ لیجئے, جب کسی نبی کے ہاتھ پر اللہ معجزہ ظاہر فرما دیتے ہیں اور اس معجزے کے بعد معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کی نبوت ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے, تاکہ نبی کی نبوت واضح ہو جائے اور سامنے والا مان لے. لیکن تب بھی اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اللہ کا عذاب آنا یقینی ہے, اللہ کا عذاب آنا یقینی. ساری قوموں کا اٹھا کر کے دیکھ لیں, یہی ہوا ہے. جس نے نہیں مانا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو چمکا کر کے دکھا دیا, اپنے لاٹھی کو پھینک کر کے سانپ بنا کر کے دکھا دیا, اور ان کے اوپر جو ہے باقاعدہ کھٹملوں کا عذاب آیا, مینڈھک کا عذاب آیا, خون کا عذاب آیا, تمام چیزیں آئیں, لیکن وہ نہیں مانے, پھر عذاب اللہ کا آیا, پانی میں ڈبو دیے گا. بہت ساری قومیں ہم دیکھتے جائیں اور سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. تو کذبت ثمود بطغواہا, ان لوگوں نے سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا. اذ انبعث اشقاہا, جو اونٹنی اللہ نے ان کو عطا کی تھی اور جس کے تعلق سے جس کی حرمت بیان کی تھی حضرت صالح علیہ السلام نے, اس کو قتل کرنے کے لیے ایک ان میں سے سب سے بڑا بدبخت جو تھا وہ کھڑا ہو گیا کہ اس کو ہم قتل کر دیں گے. قتل کیوں کر دیں گے؟ پانی پینے کی جگہ تھی, باری لگائی تھی حضرت صالح علیہ السلام نے کہ ایک دن اللہ کی یہ اونٹنی جا کر کے پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے. یہ باری چل رہی تھی. اس باری سے ان کو تکلیف تھی کہ یہ اللہ کی اونٹنی کیوں پانی پی رہی ہے, ہمارے جانور جا کر کے پانی کیوں نہ پئیں, ایک دن چھٹی کیوں مل رہی ہے, گیپ کیوں ہو رہا ہے بیچ میں. اس وجہ سے ان کو تکلیف تھی, اور اس اونٹنی سے بھی وہ لوگ سرکشی دشمنی رکھنے لگے تھے اور اس کو قتل کے درپے ہو گئے. لہٰذا اس میں جو سب سے بڑا بدبخت تھا وہ کھڑا ہوا اس کو قتل کرنے کے لیے, اور اس کے پیچھے پھر ظاہر ہے کہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے, چاہے اچھے کام میں ہو چاہے برے کام میں ہو, قدم بڑھانے کی دیری ہوتی ہے, لشکر اپنے آپ تیار ہو جاتا ہے. بس نیت اچھی ہونی چاہیے. نیک کام میں بھی نیت اگر اچھی ہوگی تب آپ کا ساتھ دینے والے لوگ آ جائیں گے. برے کام میں اگر آپ کا مقصد سامنے ہوگا تو برے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے لگ جائیں گے آپ کا ساتھ دینے کے لیے. ہماری نیت اور ہمارا ٹارگٹ, ہمارا مشن اور ہمارے اندر کی جو تڑپ ہوتی ہے وہ صحیح طور پر ہونی چاہیے, صحیح ہونی چاہیے, اس کا رخ صحیح ہونا چاہیے. لہٰذا ان کے پیچھے بھی ایک جماعت تیار ہو گئی قتل کرنے کے لیے. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا, اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اس کو قتل نہ کرنا, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. جیسے محرم کے مہینے میں بات آئی کہ محرم کے مہینے کو کہا کہ اللہ کا مہینہ ہے, مہینے تو سارے اللہ کے, جتنے جانور ہیں سب اللہ نے پیدا کیے, لیکن اس اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ بھیجی, اس کی خاص برکت ہے, اس کی خاص حرمت ہے, اس کا خاص احترام تمہیں کرنا ہے, اس کی خاص طریقے سے عزت کرنی ہے. عام جانور کی طرح یہ جانور نہیں ہے, عام جانوروں کی طرح, عام اونٹوں اونٹنیوں کی طرح یہ وہ اونٹنی نہیں ہے, اس کا خاص تم کو خیال کرنا ہے. ناقۃ اللہ وسقیاہا, اور صرف اس کا خیال نہیں کرنا بلکہ یہ جو پانی پی رہی ہے اونٹنی جا کر کے اس کے پینے کا بھی تم کو انتظام کرنا ہے, اور اس کو چھیڑنا نہیں ہے راستے میں, اس کا راستہ روک لو, اس کا پانی غصب کر لو, اس کی باری ختم کر دو, کچھ بھی سرکشی نہ کرنا, کچھ بھی شرارت نہ کرنا اس کے پینے کے معاملے میں. فکذبوہ فعقروہا, اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں پوری. فکذبوہ فعقروہا, ان تمام لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا, ہم نہیں مانیں گے. فعقروہا, اور قتل کر دیا اس کو,
اس اونٹنی کو قتل کر دیا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہ، اللہ کا غصہ آ گیا، اللہ کا غضب نازل ہو گیا. فدمدم علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کے گناہوں کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے عذاب کو انڈیل دیا. فدمدمہ کا جو لفظ ہے سننے میں ہی اس کو سخت معلوم ہو رہا ہے. فدمدمہ، اس کے عربی میں جو عربی کے سے اردو کے جو معنی آتے ہیں وہ بھی بڑے سخت عذاب دینے کے آتے ہیں. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان عذاب ان کے اوپر انڈیل دیا، بہت سخت عذاب دیا. فسواہا، اور سب کو دیا، پوری قوم کو ہلاک کر دیا. بچہ بھی گیا، عورت بھی گئی، مرد بھی گیا، بوڑھا بھی گیا، عورت مرد بھی گئے، جوان بھی گئے، سب گئے، پوری کی پوری قوم اللہ نے تباہ کر دی. عذاب کیسے آیا؟ اس کے مختلف الفاظ آئے ہیں، کہیں پہ رجفہ آیا ہے، کہیں پہ صیحہ آیا ہے، کہیں پہ صاعقہ آیا ہے. تو اس کی جو تطبیق ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے چیخ لگائی، چیخ ماری. اس چیخ کی وجہ سے اس زمین میں زلزلہ آیا، اور زلزلے کی وجہ سے ساری قوم ہلاک ہو گئی. زلزلے کی وجہ سے یہ ساری قوم ہلاک ہو گئی. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، جب یہ ہلاک ہو گئی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، ان کو عذاب دینے کا جو انجام تھا اللہ کو اس کی پرواہ نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے دنیا میں کوئی بادشاہ ہے اور اگر وہ یہ چاہے کہ پوری کی پوری قوم کو عذاب دیا جائے، عذاب دینے کا مطلب کسی جرم میں بند کر دیا جائے، اکبر نگر کے جو ہے سارے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا جائے، فلاں جو ہے جگہوں پر پوری بستیاں ہلاک کر دی جائیں، ان کو لیکن ڈر رہتا ہے کہیں سرکار نہ چلی جائے، اپنے آگے باڈی گارڈ لے کر کے چلتے ہیں ہم پر حملہ نہ ہو جائے. دوسری مثال ایسے سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر حملہ کرتا ہے اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ہم حملہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی حملہ کر سکتا ہے، اپنے ساتھ باڈی گارڈ لے کر کے چلے گا، اپنی حفاظت کی تدبیریں اختیار کرے گا. لیکن اللہ کو اس کا ڈر نہیں ہے، اللہ سے مقابلہ کون کرے گا؟ اللہ نے پوری قوم کو ہلاک کیا، اللہ کو ڈر اس چیز کا نہیں تھا کہ یہ لوگ آ کر کے ہم سے لڑیں گے. اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ کسی کے پاس طاقت نہیں. اللہ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں، اللہ مالک ہیں، ہم غلام ہیں، اور اللہ کے در کے بھکاری ہیں. جتنا بڑا بادشاہ ہو، کسی بھی ملک کا پریسیڈنٹ ہو، بڑے سے بڑا مالک، اپنی ملکیت اس کے جو ہے زیر نگی، بڑے سے بڑی حکمرانی ہو اس کی، بڑا جو ہے دائرہ وسیع ہو اس کا، لیکن اللہ کے آگے وہ چھوٹا ہی. مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے اگر اس کے اندر ایمان نہیں. اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو غیروں کو اللہ تعالیٰ پانی نہ پلاتا. جو اللہ کو گالیاں دینے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پانی نہ پلاتے. آج اللہ کو گالیاں دینے والوں کو زیادہ انعام کبھی کبھی لگتا ہے کہ مل رہے ہیں، زیادہ فضل ان کے ساتھ ہو رہا ہے، بڑے بڑے مراتب ان کو مل رہے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں ہے ہی نہیں. اگر ہوتی تو وہ ملتی. اللہ کی نظر میں ایمان کی قیمت تھی، ہم کو دیا. اللہ کی نظر میں جنت کی قیمت ہے، وہ خاص لوگوں کو دیں گے، ہم لوگوں کو انشاءاللہ. لیکن اللہ کی نظر میں جس چیز کی قیمت نہیں ہے وہ سب کو دیے. ہم بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا رہا ہے، ہم بھی جی رہے ہیں، وہ بھی جی رہے ہیں. پتہ یہ چلا دنیا کی قیمت ہی نہیں ہے. لہٰذا دنیا میں اگر ہم بھی آئے ہیں وہ بھی آئیں تو ہمارا ایک مقصد ہے. مقصد کیا؟ قد افلح من زکاہا. ہم کو کامیاب ہونا ہے تو سورہ شمس میں کہہ دیا کہ بھئی اپنے آپ کو پاک کر لو، ظاہر کو بھی پاک کرو، باطن کو بھی پاک کرو، اللہ کی خاص محبت پیدا کرو. اسی لیے ہم کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو سنت و شریعت سے آراستہ فرمائیے اور ہمارے باطن کو محبت و معرفت سے آراستہ فرمائیے. آپ کی محبت ہمیں عطا ہو جائے، آپ کی معرفت ہمیں عطا ہو جائے، آپ کی قدرت کیسی ہے وہ ہم پہچاننے لگیں، آپ کے معاملات کیسے ہیں، آپ کی حکومت کیسی وہ ہم پہچاننے لگیں، آپ کتنے رحیم ہیں وہ ہم پہچاننے لگیں. اس کو کہتے ہیں معرفت. اور اللہ کی محبت ہمیں مل جائے. یہ چیز مل گئی، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا مل گئی تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں. زندگی میں جیسے زندگی گزرے اصل مقصد پھر ہمارا وہ ہوتا ہے، ایمان والے کا پھر آخرت بن جاتا ہے، جو اس کو دکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کو یہاں سے جانے کے بعد ملنا ہے اور جنت ملنی ہے انشاءاللہ. تو یہ چند چیزیں اس صورت میں بیان کی گئی تھیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے تو غیب رہے گا، اس کے آئندہ ہفتے سورۃ اللیل کا ترجمہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا تزکیہ فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.